بالکل اسی طریقے سے تمام نسلیں، تمام تہذیبیں اس بات کو بیان کرتی رہی ہیں کہ کوئی ہے آسمانی باپ، کوئی ہے خداوند۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے؟ لوگ اس کا ایک بالکل غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بے سوچے سمجھے ماننے کی بات ہے، نہیں، یہ بن دیکھے ماننے کی بات ہے۔ سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں جائے سب میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک اس بات، یہ آپ بالکل درست فرمایا کہ پانچوں حصوں سے ہی آپ جو ہے دنیا کی جو ریالٹیز ہیں یا جو بھی فیکٹس ہیں اسے آپ جو ہے پرسیو کرتے ہیں، وہی آپ کے لیے علم ہے اور نالج ہے۔ لیکن وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، ان دا سینس کہ آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اگر آپ سینسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس سے آپ بات نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کلام نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم انہی سینسز کی بیسس پہ ایک مذہبی نالج جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اباؤٹ اے گاڈ وچ از ناٹ ویزیبل۔ جو چیز ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے ہم اس پہ 100% یقین کس طرح کر لیں؟ اس طرح اس کے جو مشاہدات ہیں یا جو ریڈکشنز ہم کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہو سکتی ہیں، ہم خود بھی تو دھوکے میں ہو سکتے ہیں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بطور مسلمان ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ ایک دن موت کے بعد ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ لیکن اس بنیادی تصور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ قدیم ادوار سے لے کے عصر حاضر تک بہت سی تنقیدات کی گئی ہیں۔ اس پروگرام میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے ان تنقیدات کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ ہمارے جو طلباء اور طالبات یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سوالات کو جاوید صاحب کے سامنے پیش کیا جائے۔ جاوید صاحب، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اسے ملاقات نہیں کر سکتے، اس کو کیا ہم علمی طور پر جان سکتے ہیں، اور اس کی دعوت کیا دنیا کے سامنے کسی علمی بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں آپ جن حقیقتوں کو مانتے ہیں ان کے ماننے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی ذرائع ہم اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی، بہت سی عقلی حقیقتیں ہیں، بہت سی علمی حقیقتیں ہیں جو استدلال کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہم جن چیزوں کو دنیا میں مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے سارے علوم، ہمارے سارے فنون انہی پر مبنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ماننے کا ہمارا حاسہ باطنی ہے، یعنی جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور ہم اپنے خارج کی دنیا کو ان سے دیکھتے ہیں، یعنی باہر کی دنیا کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھتے، سمجھتے، سونگھتے، جانتے، پہچانتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک باطنی حاسہ ہے، ایک انر سینس ہے، جس سے ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں۔ یعنی نفس انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے، اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جب ہم اندر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ حقیقتیں پاتے ہیں۔ ان کو آپ وجدان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جسے آپ انٹیوشن کہتے ہیں۔ آپ اسے حاسہ باطنی، جیسے میں نے کہا آپ کی ایک انر سینس ہے، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اپنے باطن کے علم سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کو ہم اس سے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے نہیں ہوئیں، وہ ما قبل تاریخ میں ہوئیں، تاریخ کے ادوار میں ہوئیں، لیکن ہم تک وہ علمی تواتر کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کارل مارکس سے ایک صاحب تھے، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی، ہم جانتے ہیں کہ فردوسی ایک شاعر تھا، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے شاہنامہ لکھا تھا۔ یہ ساری حقیقتیں علمی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ویسا ہی یقین ہوتا ہے جس طرح کہ آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتا ہے، انفر کرتا ہے اس کو۔ یعنی ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے ایک نامحسوس یا نامعلوم یا ان نون دنیا کو دریافت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں سائنس میں ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، قانون تجاذب ہے، لا آف گریویٹیشن ہے۔ کسی نے دیکھا تو نہیں ہے کشش شکل کو؟ کیا ہوا؟ آپ مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نیوٹن نے دیکھا کہ سیب نیچے گر رہا ہے۔ اب بھی انسان جب مشاہدات کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے ایک چڑیا مر گئی ہے، اوپر اڑ جانے کی بجائے زمین پر آ رہی ہے۔ آپ کوئی پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں زور صرف کرنا پڑتا ہے، عقلی ڈیڈکشنز جو تو ہیں۔ ظاہر ہے کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اصل میں پتھر کو، آپ نے دیکھا ہے گرتی ہوئی چڑیا کو، یہ محسوس ہے، یہ معلوم ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ اس سے انفر کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک غیر محسوس حقیقت ہے،
اور اس کو بھی ویسے ہی مان لیتے ہیں. ساری دنیا آج اس کو مان رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ایک تجربہ پیش آ گیا, یعنی کسی زمانے میں کچھ انسان ایک تجربے سے گزرے, اس تجربے کو انہوں نے بیان کر دیا, وہ تجربہ بھی انسانوں کے لیے ذریعہ علم بن جاتا ہے. اور پھر آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں, رائے قائم کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے پیمانے پر اس کا ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں. سائنس کیا کرتی ہے, وہ نظریات قائم کرتی ہے تو اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ سے ان کو دنیا کے لیے ایک تجرباتی حقیقت بنا دیتی ہے. تو یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس کسی حقیقت تک پہنچنے کے, یہی تمام ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کے لیے, مذہب پر استدلال کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں, اور ان سے علمی حقیقتیں سمجھی, مانی اور جانی جاتی ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بس بلائنڈ فیتھ ہے خدا پر, بس مان رہے ہیں کیونکہ بس مان رہے ہیں, یہ ایسا تو معاملہ معلوم نہیں نہیں. کہاں سے یہ بات لوگوں نے اخذ کر لی ہے. بہت سے میں نے اہل علم کو دیکھا ہے ہمارے ہاں کہ وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ مذہب ایمان بالغیب کا جی, تقاضا ایمان کرتا ہے, بالغیب. اور ایمان بالغیب کے معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو بے سوچے سمجھے مان لینا چاہیے, کسی کے کہنے پر مان لینا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں یہ تو ایمان کی بات ہے, بس آپ نے مان لیا. ایمان بالغیب کی اصطلاح قرآن میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوئی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ تقاضا کیا کہ ہم خدا کو دیکھ کر مانیں گے, اور بالخصوص اس میں بنی اسرائیل کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتن, ہمیں آپ خدا آنکھوں سے دکھائیے تب مانیں گے. وہ اس پر تبصرہ کر کے یہ کہتا ہے کہ علمی حقیقتوں میں آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا, نہ کہ بے سمجھے ماننا. صحیح ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ کسی چیز کے اندر اترتے ہیں, آپ اس کو دریافت کرتے ہیں. جس طرح میں نے یہ سارے ذرائع آپ کے سامنے بیان کیے, اگر آپ علوم کا مطالعہ کریں تو آپ تمام علمی حقیقتوں کو انہی ذرائع سے مانتے ہیں. اچھا, پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک ذریعہ اس کو حتمی طور پر ثابت کر دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 3, 4 یا 5 ذرائع استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں. خدا پر قرآن مجید کے استدلال کی نوعیت بھی یہ ہے, یعنی وہ ایک جگہ سے شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو حتمی نتیجے تک پہنچاتا ہے. یہ طریقہ ہم سائنس میں بھی اختیار کرتے ہیں. جس وقت آپ کسی چیز کو لیبارٹری ٹیسٹ کے درجے پر لے جاتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں, اب گویا حتمی جگہ پر آپ لے جاتے ہیں جس کے بعد انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو میرے نزدیک جو علمی طریقہ استدلال کا اختیار کیا جاتا ہے, دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے, قرآن مجید مذہب کے اس بات کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے. بلکہ اگر مجھے تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خدا کے تصور کو اسے ثابت کر دیتا ہے, بلکہ پورے مذہبی مقدمے کو ثابت کر دیتا ہے. یعنی مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے, اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے, ایک دن ہم سب کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور یہ پیشی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی. یہ ہے نا پورا مقدمہ مذہب کا, جی, اس پورے کے پورے کو ثابت کر دیتا ہے, اور بالکل اسی استدلال سے ثابت کر دیتا ہے. اس میں جاوید صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ذرائع ہمیں بیان کیے ہیں, جس طرح وجدان ہے, ان میں سے ایک چیز کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ لے لیں اور اس کو تھوڑی سی اس کی تنقید اور تھوڑی سی وضاحت اس کی ہو جائے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ان کے ذہن میں بھی جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم ایک ایک پوائنٹ کے لحاظ سے ڈسکس کریں. لیکن اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. جی, بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کے بارے میں علمی دلائل کی, اور جاوید صاحب آپ نے وجدان کا ذکر کیا, انٹیویشن کا, کہ ہمارے اندر پہلے سے بہت سارے تصورات موجود ہیں. جی, میں تو ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز وجدانی حقیقت ہے, یا اس کو ہمارا حادثہ باطنی یا ہماری انر سینس دیکھتی ہے, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے. یعنی ہم اگر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ کیا چیز ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں نے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں تو انسان کی حیثیت سے یہ صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی دیکھیے, میں اپنی ساری جبلتوں کو دیکھ سکتا ہوں, یعنی میری جبلتوں کا ظہور ہوتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں. مجھے پیاس لگتی ہے, مجھے بھوک لگتی ہے, مجھے غصہ آتا ہے, مجھے نفرت ہوتی ہے کسی چیز سے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اس وقت دیکھتے ہیں جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے. میں اس کو ظہور کے بغیر دیکھتا ہوں, یعنی میرا حادثہ باطنی یا میری انر سینس اس کو بغیر ظہور کے دیکھ لیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے بعض وجدانی احساسات ہیں. مثلا ماں کی ممتا کو آپ دیکھیے, کیا چیز ہے یہ, یعنی یہ ایک ایسا گہرا احساس ہے جو ایک عورت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. اس کا ظہور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کو آغوش میں لے رہی ہے, اسے پیار کر رہی ہے, اسے سینے سے چمٹا رہی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو چیز اس کے اندر موجود ہے یہ اس کا ظہور ہے. آپ اس کو بہت چھوٹی سطح پر جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہے. اصل میں یہ تعلق کیا چیز ہے, ہم اس کے ظہور کو تو دیکھ لیتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے, کیا خارج سے آیا ہے, باطن سے آیا ہے.
تو صرف خیر و شر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ کے اندر اگر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو خارج کی دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق، آپ کا ریلیشن قائم ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جیسا یہ تو بیسک انسٹنکٹس ہیں نا جن کی آپ بات کریں. جانوروں کی جو آپ نے مثال دی، اس میں جانوروں میں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے جانور تھوڑی دیر پرورش کے بعد خود اپنے بچوں کے خلاف، شیروں کے بارے میں معلوم ہے کہ ان میں سے وہ خود اپنے بچوں کو بعض دفعہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. یہ کیا مطلب واقعی لرنڈ بیہیویئر ہے یا یہ انسان کے اندر بالکل یکساں طور پر پایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. نہیں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی. یعنی انسان جب کہتا ہے نا میں دیکھتا ہوں، جب وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، جب وہ کہتا ہے کہ میں سونگتا ہوں، تو وہ جن حواس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا خارجی ظہور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے باطن میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں نے یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتایا کہ بے شمار چیزیں ہیں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں. قرب اور بعد کا تصور ہے، چیز قریب ہے، چیز دور ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تصور ہے. اصل میں اس کا جب خارجی دنیا سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہم یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، الفاظ بھی کیا چیز ہیں؟ وہ تو انگریزی میں اور ہوں گے، اردو میں اور ہوں گے، عربی میں اور ہوں گے. الفاظ آپ سیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے ایک لفظ نہ سکھایا ہو اور وہ قریب کے لیے بعید کا لفظ بولتا رہے اور بعید کے لیے قریب کا لفظ بولتا رہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک تصور ہے جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے. میں صرف اس وقت یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر بے شمار حقیقتیں ہیں جن کو آپ اسی وجدانی احساس کی بنیاد پر مانتے ہیں. تو آگے چل کے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وجدانی احساس کی بنیاد پر کیسے مانتے ہیں. ابھی میں نے صرف ذرائع علم کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ علم کے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں، کن چیزوں کی بنیاد پر ہم جانتے اور سمجھتے ہیں. اب جو یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے خیر و شر کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، تو میں اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ دیکھیے، خیر و شر مطلق صورت میں انسان کے اندر پایا جاتا ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے ہاں ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر اس کے تصور کی نوعیت یہ بن گئی، اس میں یہ بن گئی، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس کا ظہور ہے. اور ظہور اور اطلاق، یعنی کسی چیز کو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ اختلاف ہوگا. یہ جس طرح آپ تربیت دیں گے اس طریقے سے ہو جائے گا. لیکن کیا احساس نہیں ہے؟ یعنی ممتا تو اندر موجود ہے. ممتا ہمارے ہاں کس صورت میں اپنا ظہور کرتی ہے؟ ممکن ہے اس معاشرے میں اور طرح کرے، ممکن ہے کسی دوسرے معاشرے میں اور طرح کرے. تو انسانیت کا یہ مشترک احساس کہ وہ اپنے اندر ممتا کا احساس رکھتا ہے، یہ اس کی ایسی میراث ہے جس سے آپ اسے کبھی محروم نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر در حقیقت انسان مادے کا ایک ڈھیر ہے جس کو آپ خارج سے دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کا شب و روز کا تجربہ ہے کہ ہم صرف خارج کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے باطن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری بات جو اس وقت ہے وہ یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ لوگ شریک ہو جائیں اس میں، کوئی اس پر ہم گفتگو اپنا کریں. اشکال یا سوال پیش کرنا چاہیں؟ یہ جو بیسکلی بات کی آپ نے وجدانی احساسات کی، جو انٹیوشن ہے، بیسکلی جو انٹویشن ہے انسان کی، اس کو اگر آپ لے سکتے ہیں ایسی سورس جس سے آپ کچھ نہ کچھ نالج جو ہے بیچ میں سے، اس کو بھی ایز اے سورس آف نالج اگر لے سکتے ہیں، ایپسٹیمک ریسورس لے سکتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو کافی عرصے تک قبول کیا تو جاتا رہے، لیکن پھر اس کے اندر بھی آئی مین ان ماڈرن سائنس وی سی کے اس کے اندر مسئلے کھڑے ہو چکے ہیں. مثلاً میتھمیٹکس کے اندر for centuries the idea was accepted کہ Euclidean geometry ٹھیک ہے was intuitively obvious، اس کے axioms ٹھیک ہے. 2 centuries سادہ الفاظ میں اگر ہمیں 2 صدیاں پہلے یوکلڈ کی جو جیومیٹری تھی، جیومیٹری کا مجھے اردو میں نہیں آتا، سوری فار دیٹ، لیکن آئی مین وہ بیسکلی لی جائی تھی کہ انٹویٹیولی، وجدانی طور پہ آپ کہہ لیں obvious ہے، اور اس کے ایگزیمز اسی طرح لیے جائے تھے، اس بیسس پہ آگے جو ہے کام کیا جا رہا تھا. ہاؤ ایور 2 صدیاں پہلے گاس اور لوبچیفسکی کی جو نئی جیومیٹری تھی جو اس کے ایگزیم سے ڈس ایگری کرتی ہے، وہ بھی دنیا کو اتنی اچھی طرح ڈسکرائب کرتی ہے. لیکن اگر جاوید صاحب کی بات کو میں سادہ لفظوں میں کہوں کہ یہ بات کہ ممتا کا احساس انسانیت کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر آپ کو کوئی تنقید آپ کے ذہن میں اس کے اوپر نہیں، لیکن یہ جو ہے یہ خدا کے لیکن اس میں یہ بات تو جاوید صاحب نے واضح کر دی کہ اطلاقات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز کو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھ کر اس وقت تسلیم کرتے ہیں جس میں ایک ممتا کا احساس ہے. میں تھوڑی سی ان سے بات کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے تصور پر کس طریقے سے ہوتا ہے یہ ابھی موضوع نہیں بنا. ان کے سوال کا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ ذرائع ہیں جن سے ہم باقی دنیا کی حقیقتوں کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے معاملے میں بھی بالکل یہی ذرائع استعمال کرتے ہیں. اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک ذریعہ ایک چیز کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتا ہے، 2 ذرائع مل کے اس کو حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں، 3 ذرائع مل کے حتمی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں. بسا اوقات آتا ہے کہ آپ 5 سے گزرتے ہیں تو پھر حتمی نتیجے تک پہنچتے ہیں. یعنی آپ کو ایک ترتیب اور تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. جو مثال آپ نے جیومیٹری کی دی ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے باقی ذرائع سے حاصل ہونے والا علم نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے، ایسے ان ذرائع سے حاصل ہونے والا علم بھی نظر ثانی سے گزرتا رہتا ہے. میری آنکھیں
सूरज को देखती थीं, सदियों देखती रहीं, और मेरे कान बहुत सी आवाज़ें सुनते थे, सदियों सुनते रहे। आज उन आवाज़ों के बारे में भी और सूरज और चांद के बारे में भी मेरे तसव्वुरात में बहुत सी तब्दीली आ गई। तो ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि जो चीज़ आपके अंदर पाई जाती है उसको जो ताबीर 4 सदी पहले दी गई थी आज भी वही होगी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास जानने के ज़राए क्या हैं। ठीक, देखिए, बात ये है कि अगर आप ये मानते हैं कि आंखें देखती हैं, जी, ये मानते हैं, जी, गलत भी ठीक। देखती हैं, सही भी देखती हैं, इसको तो तनकीद करके समझा जाएगा ना कि क्या गलत देखा, क्या सही देखा। ये मुमकिन है कि मेरी आंख जिस चीज़ को सदियों के फासले पर देख रही थी, बाद में मेरे इल्म में ये बात आया कि वो तो मेरी आस्तीन में था, और मुमकिन है कि जिस चीज़ को मैं अपने हाथ पर समझ रहा था वो बाद में मालूम हो कहीं बहुत दूर था। आप जानते हैं कि जदीद साइंस में अब आपको मालूम हो गया है कि जिन सैयारों और सितारों की रोशनी इस वक्त हम तक पहुंच रही है और हम उनको इस वक्त देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, दूरबीनों से देख रहे हैं, वो अरसा हुआ खत्म हो चुके हैं। जी, तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि बसा औकात हमारे हवास भी किसी चीज़ के बारे में जो कुछ कह रहे होते हैं उसमें गलती हो सकती है। इल्म के नताइज पर नज़र-ए-सानी का काम होता रहे। ज्योमेट्री के अंदर जो बुनियादी मुकदमात थे वो किसी मजीद तहकीक में तब्दील हो गए। आप जानते हैं न्यूटन ने जो कसर तामीर किया था मैकानिकी कायनात का, वो आइंस्टाइन की तहकीकात के नतीजे में तब्दील हो गया। जी, लेकिन क्या इसके बाद इंसान का अपने ज़राए इल्म पर एतमाद उठ गया है? इस वक्त मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि हमारे पास जो इल्म के ज़राए हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आंखें देख लेती हैं, कान सुन लेते हैं, नहीं, हमारे अंदर एक इनर सेंस भी पाई जाती है। हम अपने अंदर भी देखते हैं। जो कुछ हम अंदर देखते हैं सही देखा है या गलत देखा है, इस पे बहस होगी, गुफ्तगू होगी। इस पॉइंट पर हम आते हैं वापस एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अयाज, आप ये इनर सेंस के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं फिर ये कह रहा था कि आई मीन अंडरस्टैंडिंग जिस तरह उन्होंने बात बताई है आपने कि इस तरीके से मसलन अब जो आपकी डिफरेंट थेरीज हैं, आप सोर्सेज ऑफ नॉलेज भी जिस तरह बता रहे हैं, साइंस के अंदर तो इट्स जनरली एक्सेप्टेड एज प्रीटी मच अ डॉक्ट्रिन कि ये सारी की सारी एक डॉक्ट्रिन है फैलेबलिज्म का, कि ये सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं। हम कबूल करते हैं, इनके लिए आर्ग्यूमेंट्स कबूल करते हुए भी कि हो सकता है कि ये थ्योरी कल को बदल जाए। मगर एक आर्ग्यूमेंट जो कि रिलीजन के खिलाफ अमूमन दिया जाता है वो ये है कि तुम फैलेबलिज्म बीच में इंक्लूड नहीं करते और तुम्हारी कंक्लूजन्स इरिवर्सिबल होती हैं। जाहिर साहब, इसके बारे में आप क्या ये फरमाते हैं? बात ये है कि ये भी एक गलत तस्वुर है। जैसे मैंने ईमान बिल गैब के बारे में भी अर्ज़ किया था कि बिल्कुल गलत मफहूम में लोग उसको बयान कर देते हैं। कुरान मजीद ने ये ताबीर एक और मानी में इख्तियार की है, लोग उसका एक बिल्कुल गलत मफहूम बयान करते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो ये ख्याल करते हैं कि ये कोई बेसोचे समझे मानने की बात है, नहीं, ये बिन देखे मानने की बात है। यानी बेसोचे समझे नहीं, सोच समझ कर हम मानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मज़हब को पेश करते हैं तो कब ये कहते हैं कि हम इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि आप आइए, जो इस्तदलाल है उसके ऊपर आप तनकीद कीजिए। ना सिर्फ ये कि मज़हब के मबादी और मुकद्दमात के बारे में तनकीद सुनने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि उसकी तफसीलात में भी तनकीद सुनने के लिए तैयार होते हैं। बल्कि मैं तो इल्म का जो सही तरीका है वो इसी को समझता हूँ कि आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जावेद साहब, यानी आप देखते ये जो बात आप फरमाएं तो बहुत ही गैर मामूली बात है। क्या कुरान मजीद इस रवैये की के बारे में कोई बात हमें बताता है? मतलब ये तो बज़ाहिर तो मालूम होता है कि हमारे जो दीनी और मजहबी तबका है वो तो उसके तसव्वुरात और उसके इल्म के बारे में रवैये के बिल्कुल मुनाफी बात आप फरमा रहे हैं। आसिफ, आप हैरान होंगे कि कुरान मजीद की सूरह कसस में अल्लाह ताला अपने पैगंबर से ये कहते हैं कि आप इनके सामने तौरात पेश करें, आप इनके सामने कुरान पेश करें, और अगर ये उसको नहीं सुनने के लिए तैयार तो इनसे ये कहें कि तुम मेरे सामने तौरात और कुरान से ज़्यादा कोई हिदायत की चीज़ ले आओ, मैं उसको मान लूँ। इसके क्या मानी? इसके मानी ये है कि खुदा का पैगंबर भी जो पूरे एहतमाम के साथ ये कह रहा होता है डिस्कशन कि की मेरे इन्विटेशन पास दे रहा हक है, वो लोगों को बहस मुबासे की दावत दे रहा है। अगर कुरान मजीद ने यही करना था तो फिर तो ये होता कि 2 या 3 सफ़ों में वो अपने अकायद बयान कर देता और उसके बाद लोगों से कहता कि इनको मान लो। उसने इस्तदलाल किया है, उसने एतराज़ात का जवाब दिया है। असल में मैं यहाँ पे एक चीज़ की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारे यहाँ लोग जब मज़हब पर गुफ्तगू करते हैं तो मज़हब सिर्फ वही तो नहीं है जो कुरान ने पेश किया है। मज़हब की हज़ारों ताबीरें दुनिया में मौजूद हैं और उनको पेश करने के तरीके भी मौजूद हैं। अवहाम का नाम भी मज़हब है, तख़य्युलात का नाम भी मज़हब है, कुछ तारीख़ी नौइयत की सदाकतों या किस बयानियों का नाम भी मज़हब है। बेशुमार चीज़ें जिस पर इसका इतलाक़ कर लिया जाता है। लोग उन सब को जमा करते हैं और उसके बाद मज़हब के बारे में उस पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। मैं जब मज़हब की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि अल्लाह की वो किताब जो हमारे पास बिल्कुल महफूज सूरत में मौजूद है, वो मज़हब को कैसे पेश करती है। तो मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ कि वो अपने एक एक मुकदमे पे इस्तदलाल करती है, उस मुकदमे के बारे में एतराज़ात पैदा होते हैं, उनका जवाब देती है।
اگر کوئی طالب علمانہ طریقے سے سمجھنا چاہے اسے سمجھاتی ہے، اور بالکل وہی ذرائع استعمال کرتی ہے علم کے جن ذرائع کی طرف میں نے اشارہ کیا. کبھی وہ آپ کے وجدان کو آواز دے گی، کبھی آپ کو علمی تواتر کی طرف توجہ دلائے گی، کبھی وہ آپ کو تاریخی صداقتیں سامنے رکھ کر ایک بات کو ماننے کے لیے کہے گی، کبھی تجرباتی شواہد پیش کرے گی. وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو معاملات علم کی دنیا میں ہوتے ہیں، اور جب آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اس کے اوپر تنقید کرو. اچھا فرض کر لیجئے کسی نے تنقید کر کے بتا دیا کہ اس میں یہ غلطی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں پیغمبروں نے جو حق بتایا اس کے دلائل دیے، ہم اس پہ قائل ہو گئے. جیسا ہمیں میں چاہ رہا ذرائع تھا کہ علم پر تیمور کا ہم سوال سنیں، کیونکہ یہ غالباً ان بیسیز کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. جی تیمور فرمائیے. آپ نے جس طرح وجدان کی بات کی اور ہماری جو تجرباتی جو دلائل ہمیں ملتے ہیں اور ہماری حس، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ اکثر یہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ستاروں کی مثال دی کہ ہمیں کئی عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. جو چیز ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے ہم اس پہ 100% یقین کس طرح کر لیں؟ اس طرح اس کے جو مشاہدات ہیں یا جو ریڈکشنز ہم کرتے ہیں وہ بھی تو غلط ہو سکتی ہیں، ہم خود بھی تو دھوکے میں ہو سکتے ہیں. غلط تو عزیزم ہر چیز ہو سکتی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے جاتی ہیں، اور جو کچھ دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پر گفتگو بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آوازیں بسا اوقات اپنے اندر سے بھی آ جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم نے سننا بند نہیں کر دیا. تو میرے نزدیک جب مذہب پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو معلوم نہیں کہ جو عمومی رویہ انسان کا ہے وہ اس کو ترک کیوں کر دیتا ہے. یعنی کیا جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ستاروں کو دیکھنے میں آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں تو اگلے دن آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ جتنی دیکھی جانے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. آپ نے کانوں کے بارے میں اعلان کر دیا. دیکھیے ہمارے حواس کی کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہیں، ان کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ہمارا جو باطنی حاسہ جس کا میں نے ذکر کیا، ہماری جو انر سینس ہے وہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی ہے، غلطیاں کھاتی ہے. لیکن کیا انسان ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاتا ہے؟ کیا ہمیشہ غلطی کرتا ہے؟ انسان یہ اعتماد رکھتا ہوتا ہے کہ مجھے اسی طرح چلنا ہے. دیکھیے ہم چل رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی آئے وہ آ کے اس پہ تنقید کرے، اس کی غلطی واضح کر دے. اگر اس کی غلطی واضح ہو جائے گی ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیں گے. گویا یہ وہی سوال ہے جو ایاز نے کیا تھا، اور آپ غالباً یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن بیسز پر ہم دنیا کے تمام معاملات کو مان کر چلتے ہیں اور جب تک وہ فالسیفائی نہیں ہو جاتے، جس طرح کہ ایاز نے غالباً پاپر کی ٹرم یوز کی، کہ جب تک وہ ان کی نگیشن میں ہمارے لیے ثبوت حتمی درجے تک نہیں آ جاتا تو ہمارے لیے وہ حقیقت ہی رہتی ہے. یہ کیا میں آپ کی بات کو میں نے تو آپ کے سوال کے جواب میں اسی لیے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے ہمارے پاس ذرائع ہیں انہی کی بنیاد پر ہم مذہبی حقیقتوں بھی مانتے ہیں. اس پر ہم آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہانی، آئی تھنک آپ کے ذہن میں ان بیسز کے بارے میں ابھی بھی کوئی سوال ہے، اگر آپ کرنا چاہیں جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ بے شک اس بات یہ آپ بالکل درست فرمایا کہ پانچوں حصوں سے ہی آپ جو ہے دنیا کی جو ریالٹیز ہیں یا جو بھی فیکٹس ہیں اسے آپ جو ہے پرسیو کرتے ہیں، وہی آپ کے لیے علم ہے اور نالج ہے. لیکن وہ خدا جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، ان دا سینس کہ آپ سے ٹچ نہیں کر سکتے، اگر آپ سینسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس سے آپ بات نہیں کر سکتے، اور جس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کلام نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم انہی سینسز کی بیسس پہ ایک مذہبی نالج جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اباؤٹ اے گاڈ وچ از ناٹ ویزیبل. نہیں، میں نے نہیں کہا بیٹے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کو، علمی چیزوں کو جاننے کے 5 ذرائع ہیں. جی میں اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں نے حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو تیسری جگہ پہ جا کے بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں حواس سے علم ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ علم کے ذرائع ہیں. 5 چیزوں سے مراد 5 حواس نہیں ہیں، یعنی جو سینسز نہیں ہیں، بلکہ پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس آنکھیں ہیں، جس طرح ہمارے پاس کان ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمارے اندر دیکھنے کی بھی ایک حص ہمارے پاس موجود ہے. اس کو وجدان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انر سینس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حاسہ باطنی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان آنکھوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کانوں کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تاریخی حقیقتیں ہیں. کارل مارکس کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے چھوا بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو دیکھا اور چھوا تھا ان کی شہادت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو میں اس کو علمی تواتر سے مان رہا ہوں، یعنی ایک کنٹینیوٹی ہے نالج کی جو مجھ تک پہنچی ہے اس کی بنیاد پر مان رہا ہوں. تو ذرائع پر ہم نے گفتگو کی ہے، ان 5 حواس پہ گفتگو نہیں کی.
اگر ان پانچوں حواس میں سے مثلا خدا کو دیکھ لیا جاتا، خدا کو چھو لیا جاتا، تو پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ میں نے اسی لیے پہلی بات یہ کہی تھی کہ جس طرح ہم علمی حقیقتوں کو مانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قرآن خدا کے وجود پر یا مذہبی مقدمات پر استدلال کرتا ہے۔ تیمور، آپ کا بھی کوئی سوال غالباً اسی حوالے سے ہے یا وجدان کی بات کی تھی آپ نے، مثال دی تھی ماں کی ممتا کی، آپ نے کہا تھا اظہار مختلف ہو سکتا ہے، مشرق میں الگ ہوگا، مغرب میں الگ ہوگا، لیکن ماں کی ممتا وہی رہے گی۔ لیکن میں نے چند دنوں پہلے کئی بار ایسا مواقع آئے ہیں کہ اخبار میں بھی پڑھا، اور ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی دوست کے ساتھ یہ رہا کہ مطلب اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہیں، انفیکٹ انہیں مار بھی دیتی ہیں، تو کیا وہ بھی ممتا کا ایک اظہار ہے؟ وہ کیسے ممتا ہو سکتی ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم جتنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ استقرا کرتے ہیں، انڈکشن کرتے ہیں، یعنی بے شمار چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کہیں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، استثناء ہوتا ہے، اس ایکسیپشن کو سمجھتے ہیں۔ یہ جب ایک ماں بچے کو مار رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے اندر تو ممتا ہے، ماں کیسے مار دیتی ہے؟ آپ پھر اس کے وجود تلاش کرتے ہیں، یعنی کیا کوئی معاشی مسئلہ تھا، کیا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی بیماری لاحق ہوئی تھی، ماں اپنے حواس میں نہیں رہی تھی، کوئی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ نکل آیا، کیا اسباب ہوئے اس کے؟ یہی آپ کا علم ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ نے کیا اس طرح کی بہت سی خبریں سننے کے بعد 2 4 5 10 کہ ماں نے اپنے بچے کو مار دیا، ماں کی ممتا کا انکار کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں جس وقت ہمارے سامنے کوئی استثناء یا کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ جائزہ لے کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے۔ ساری دنیا میں آپ یہی کرتے ہیں۔ میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جن حقیقتوں کو مانتے ہیں، از راہ کرم مذہب پر گفتگو کرتے وقت ان کا انکار نہ کر دیجیے۔ دنیا کے سارے حقائق کو آپ انہی ذرائع سے مان رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ذریعہ حتمی طور پر ثابت کر دے، بعض اوقات 2 ذرائع مل کر، بعض اوقات 3، بعض اوقات 4، بعض اوقات 5۔ مثلا سائنسی معاملات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ بہت سا مواد اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی توجیحات کر رہے ہوتے ہیں، 1 2 3 توجیحات سامنے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں، بعض اوقات تجربہ کرتے ہیں، تجربہ کرنے کے بعد کسی ایک توجیہ کی تصدیق ہو جاتی ہے یا تردید ہو جاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کو دیکھ لیجیے نا، کتنے نظام کے ساتھ سائنس اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ انفر کیا گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی ذرائع ہیں جن کو آپ نے استعمال کیا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں یہ ابھی نظریہ حقیقت نہیں بنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ بہت سے سوالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، یعنی آپ نے ایک توجیہ کر دی ہے، آپ نے کہا کہ یہ توجیہ بڑی قابل قبول نظر آتی ہے، اور ساری سائنسی دنیا اس توجیہ کو ایک حقیقت کے طور پر کم و بیش بیان کرتی ہے، لیکن ذرا آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی یہ حقیقت کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس میں کچھ خلا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس علم کے یہی ذرائع ہیں، تو مذہب آپ کے سامنے آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اور ذرائع علم لے کر آ گیا ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آئیے آ کے مکاشفہ کیجئے، ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، آئیے مراقبہ کیجئے، ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، آئیے ایک وحی آئے گی، آپ کو خدا دکھا دیا جائے گا۔ تو مذہب بھی انہی ذرائع کو استعمال کرتا ہے جو دنیا کی علمی حقیقتوں کو ماننے کے لیے اختیار کیے جیسے جاتے ہیں۔ ہمارے جو مذہبی سرکلز ہیں ان میں بہرحال مکاشفہ، ہمارے مذہبی سرکلز کیا بلکہ دنیا کے تمام مین سٹریم مذاہب کے اندر مذہبی طور پر مکاشفہ اور یہ اس طرح کی تھیوسافیکل انسائٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو ان ذرائع سے ہٹ کر جو ہے آسمانی طور پر خبر دی جاتی ہے، اس کو ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، تو کیا آپ اس کی نگیشن کر رہے ہیں یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خدا کو نہیں جانا جا سکتا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صوفیہ تو اس کا باقاعدہ کلیم کرتے ہیں اور اس کی بیسس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے اس کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ میں قرآن مجید کا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کوئی نادر ذریعہ لے کر نہیں آیا آپ کے پاس۔ اس نے کہا جن ذرائع سے آپ علمی حقیقتوں کو مانتے اور سمجھتے ہیں، میں انہی حقیقتوں کی بنیاد پر اپنے مقدمات، اپنے دعوی پیش کر رہا ہوں۔ اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، یعنی اس نے آپ کو آ کے علمی حقائق کو دریافت کرنے کے ذرائع ہی سے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یعنی غزالی جیسے لوگ تو جس طرح منقذ من الضلال میں اسی کو اصل ذریعہ علم سمجھتے ہیں، تو اس کے آپ کے نزدیک یہ قرآن اس کو ذریعہ نہیں بناتا؟ آپ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے خدا کے اس بات کے لیے، آخرت کے اس بات کے لیے، گویا آپ نے پورے مذہبی مقدمے کے اس بات کے لیے جس کو میں نے چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اس سارے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے جو استدلال اختیار کیا وہ کیا ہے؟ پورا قرآن اس سے خالی ہے
کہ وہ آپ کو اس نوعیت کی کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ آئیے غار میں بیٹھتے ہیں حضرات، آئیے مکاشفہ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ چیز دریافت ہو جائے گی. کہیں ذکر نہیں کرتا. وہ آپ کے سامنے بالکل علمی ذرائع سے گفتگو کرتا ہے. وہی وجدان کی حقیقتیں، وہی علمی تواتر، وہی عقلی استدلال، اسی طریقے سے نبیوں کی تصدیق، ایسے ہی تجرباتی شہادت جس طریقے سے آپ سائنسی حقائق کے بارے میں، فلسفیانہ حقائق کے بارے میں، زندگی کی باقی حقیقتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ویسے ہی گفتگو کرتا ہے. میں نے یہ بحث اس لیے ابتدا میں چھیڑ دی تھی کہ آئیے زمین پر، اور زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیے کہ قرآن مجید نے کتنا فطری طریقہ اختیار کیا ہے، ایک ایسا طریقہ جس پر ہم ساری انسانیت سے مخاطب ہو سکتے ہیں. بات بڑھ رہی ہے اس جانب کہ ہم یہ جانیں کہ خود قرآن ان ذرائع کی بنیاد پر کیا دلائل پیش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس طرف بڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ذرائع کے بارے میں کوئی مزید تنقید یا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو ہم کوئی اس پہ بھی ایک یا دو سوال اور لے لیں. ہانی آپ غالباً جی میں جیسے پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ہمارے مذہب میں معراج کا بہت بڑا ایک اونچا سٹیٹس ہے، اور جیسے اس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ نے خدا کو دیکھا، ایک طریقے مطلب میٹافورکلی کہا جاتا ہے. تو معراج کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اور جب آپ ان ذرائع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے مطلب آپ کا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے میرے خیال سے کہ اسلام ہر جو دعویٰ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کی انٹلیکٹ سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یعنی ان پانچوں ذرائع سے اس کو پانچوں ثابت ذرائع کرتے سے ہیں. اور آپ کے انٹلیکٹ سے. میرا یہ کنٹینشن ہے کہ یہ جو 5 ذرائع ہیں یہ آپ کے انٹویشن ان 5 ذرائع کے اوپر ہی بیسڈ ہوتے ہیں. جیسے معراج جیسی چیز کو آپ کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ کے ذرائع سے، انٹویشن سے بھی. ہم اس پر کسی موقع پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، اس موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن میں ایک بات کی تصحیح کر دوں، یہ کبھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. یہ کبھی کسی نے نہیں. جائے صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ہم آپ کا تفصیلی جواب لیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی جاوید صاحب، یہ جو ہانی سوال کر رہی تھیں معراج کے حوالے سے کہ یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے جو ان 5 ذرائع کے علاوہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارے صوفیہ بھی اس قسم کا کلیم کرتے ہیں. تو آپ نے قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قرآن اس کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن معراج خود ایک ذریعہ ہے علم کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جو 5 ذرائع بیان کیے ہیں ان میں یہ یاد کیجئے کہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو کوئی تجربہ پیش آیا ہے اور وہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہے، ہم اس کے تجربے پر یقین کر لیتے ہیں. یقین کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں، کیوں یقین کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا معراج کی صورت میں، یہ نبیوں کی تصدیق ہے. یہ یعنی صرف یوں نہیں انبیاء ہے ہی کے لیے مخصوص ہے یا یہ باقی یہ بات ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح سے جان سکتے؟ یوں نہیں ہے کہ مجھے بھی یہ تجربہ ہو گیا، آپ کو بھی یہ تجربہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں تم کو بھی کرا دیتا ہوں. انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا، ہم نے اس تجربے کو مانا. کیوں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے قوی دلائل کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو اس وجہ سے یہاں اصل میں وہ ذریعہ زیر بحث موجود ہے. یعنی جس ذریعے کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کے وجدان کے اندر داعیات موجود ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس اس کے لیے تاریخ کی شہادت ہوتی ہے جو تواتر سے منتقل ہوتی یعنی ہے. یہ والی جو بات ہے یہ اس میں یہ انبیاء کی شہادت ہی کے زمرے میں آ جاتی اسی زمرے میں آئے گی. ایک انسان کو، ایک جلیل القدر انسان کو ایک تجربہ پیش آیا، 10 انسانوں کو ایک تجربہ پیش آیا. ایک آدمی آپ کو بیان کرتا ہے کہ میں نے اڑن تشتریاں دیکھی ہیں، 2 بیان کرتے اور ہیں، آپ 4 اس کی بیان شہادت کرتے ہیں، کو 10 قبول کر بیان لیتے کرتے ہیں. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے کچھ انسانوں کی تصدیق پر ایک بات کو مانا ہے. ہیں. صحیح. یہ بھی ذرائع علم میں بیان کر چکا ہوں. تو یہ یاد ذریعہ وہاں آپ کا زیر جو بحث سوال ہے وہ کیا اسی موضوع متعلق ہے؟ اسے ہٹ کر ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم ایک اور سوال علم کے ذرائع کے حوالے سے کر لیں. علم کے ذرائع پہ یہ ہے. جی علم کے ذرائع بیسکلی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ساری ڈسکشن کی ہے ابھی تک کہ علم کے ذرائع، ہم کن ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایک ایٹیچیوڈ اپنایا ہے نالج کی طرف. اور وہ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ نالج جو ہمیں حاصل ہوتا ہے دنیا کے بارے میں، وہ ہمیں دنیا کے ریئل سٹرکچر کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے. مگر جو فلسفی آف سائنس ہے اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹو بھی پایا جاتا ہے، کئیوں میں سے، وہ ہے پریگمیٹزم کا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے جو کوگنیٹو فیکلٹیز ہیں، جو آپ کے ذرائع ہیں جن سے آپ نالج حاصل کرتے ہیں، ان سے آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں، یہ اصل میں ڈزنٹ ٹیل یو اینی تھنگ اباؤٹ ریالٹی، بٹ صرف آپ کو جو ہے پریگمیٹک نالج دیتا ہے. اور آپ کی جو تھیریز آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اصل میں ایسے ہے، یہ صرف پریگمیٹک نالج ہے جو آپ کو دنیا کے پرابلمس اور وغیرہ سالو کرنے میں آپ کی بات کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ یہ بات جو علم ہمیں سے حاصل ہوتا ہے
وہ ہماری ڈیسیجن میکنگ میں ہمارے فیصلوں کی حد تک تو ہمیں ایک جگہ پر پہنچا دیتا ہے، لیکن ہم حتمی طور پہ یہ نہیں لیکن کہہ اس کا سکتے ٹروتھ سے کوئی تعلق نہیں کہ ہے، اس کا ٹروتھ سے کوئی تعلق وہ- جیسے اس کے بارے میں اگر آپ کو دیکھیے بات یہ ہے کہ سائنس میں جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، جس وقت وہ تجرباتی شہادت کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ کافی حد تک آپ کے لیے باعث اطمینان ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک صحیح لفظ جو ہے وہ ہے اطمینان ہو جانا۔ دیکھیے کسی چیز کے بارے میں حتمی علم حاصل ہو جانا، یہ باقی معاملات میں بھی ہم کلیم نہیں کرتے، اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ مذہب آپ کو کہاں پہنچائے گا، وہ استدلال سے آپ کو یہاں پہنچائے گا کہ اب یہ چیز ظن غالب ہے، اس کے بارے میں آپ اب اطمینان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایسے دلائل سے سامنے آ گئی ہے کہ ایک معقول آدمی کو اسے مان لینا چاہیے۔ عملی طور پر یہ ہمارے لیے اب ایک حقیقت بن گئی ہے۔ یہ فی الواقع کس نوعیت کی حقیقت ہے؟ ذات خداوندی کیا ہے؟ ذات خداوندی معاملات کیسے کرتی ہے؟ بے شمار سوالات ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے باقی علوم میں کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں۔ میں اصل میں اسی جانب توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے، استدلال آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قابل اطمینان بات ہے، قابل اطمینان پر آپ پہنچ گئے۔ اب وہ یقین میں کیسے بدلے گی؟ یہ جب آپ ان سارے ذرائع سے خدا پر استدلال کو سن لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر یہ یقین میں کیسے بدلتی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس بارے میں گفتگو کی جائے کہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر قرآن اور سنت کیا دلائل دیتا ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے تصور کو ایک حقیقت کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ غامدی سلسلے کے پہلے پروگرام میں ہم نے خدا کے وجود پر دلائل پر گفتگو کی۔ جاوید احمد صاحب غامدی نے ہمارے سامنے علم کے ان ذرائع کو رکھا کہ جن کی بنیاد پر ہم دنیا کی عام حقیقتوں کو سمجھتے ہیں۔ اس پر ہم کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جاوید صاحب سے بات کریں گے اس بارے میں کہ ان ذرائع کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے جس کی بنیاد پر ہم خدا کے وجود کو ایک حقیقت کے طور پر مان سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ جاوید صاحب، ان میں سے اگر ایک ذریعہ آپ نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی وجدان کے بارے میں، انسان کے عقلی تقاضوں کے بارے میں، علمی تواتر کے بارے میں، انبیاء کی شہادت کے بارے میں اور تجرباتی دلائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو ان میں سے اگر ایک کو آپ لے لیں، مثلا وجدان کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن اور سنت اس کو کس طرح بنیاد بنا کر ہمیں خدا کے وجود کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ دیکھیے جی، پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ذرائع جن پر ہم نے ایک پروگرام بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، ان کے کسی چیز کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ذریعے سے بات کرتے ہیں اور بس بات حتمی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آنکھ سے ایک چیز کو دیکھ لیا تو آپ ایک اطمینان کی جگہ پر چلے جاتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آدمی ہے، پہنچ جاتے ہیں نا اس جگہ کے اوپر۔ آپ کوئی آواز سنتے ہیں اور آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ آصف افتخار کی آواز ہے، یہ جاوید احمد غامدی کی آواز ہے۔ تو بعض اوقات تو ایک ہی ذریعہ کافی ہو جاتا ہے، یا دو ذرائع مل کر بات کو ایک حتمی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تدریج سے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تصور یا مذہبی مقدمات کے بارے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے چلتے ہیں، اس سے آپ کے سامنے قرائن آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ پانچویں ذریعے تک پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے بات اس حتمی اطمینان تک، میں لفظ اطمینان استعمال کرتا ہوں، حتمی اطمینان تک آپ کو لے جاتی ہے کہ اب گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الجملہ یہ بات درست ہے، یعنی ہمیں ٹوٹیلٹی میں ان کو سمجھنا پڑے ان کو سمجھنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اور میں نے یہ اس وقت بھی عرض کر دیا تھا کہ پھر یقین کی منزل کیسے آتی ہے، وہ ایک اگلا قدم ہے۔ یعنی اس میں ہم اس جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا، ثم لم یرتابوا، پھر ادنا درجے میں بھی کوئی تردد ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، وہ ایک آگے کی بحث ہے۔ ابھی ہم علمی استدلال کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے وجدان کو لے لیجئے۔ دیکھیے وجدان کی نوعیت کیا ہے۔ وجدان کی نوعیت ایک تو ان تصورات کی ہوتی ہے جن تصورات کو جیسے ہی ہم خارجی دنیا کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ اطمینان کی جگہ آ گئی، ٹھیک ایسا ہی۔ یعنی ہم قرب کا بود کا ایک تصور رکھتے ہیں، چیز قریب ہے، چیز دور ہے۔ ہم جز اور کل کا ایک تصور رکھتے ہیں، یہ چیز پوری کی پوری ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ خارج کی دنیا سے متعلق ہوتی ہے تو ہم یہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو ماں کی ممتا کی مثال کے طور پر پیش کیا تھا کہ ہمارے اندر ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رشتوں کو دیکھیں، یعنی ہمارے پاس انسان ہے نا سارے کے سارے، ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو سب سے ہماری رشتہ داری ہے۔ ایک حادثہ ہوتا ہے سڑک کے اوپر، آپ کو معلوم ہوتا ہے اس میں 50 آدمی مر گئے، انسانی سطح پر آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، آپ دل گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ دل گرفتگی، یہ اضطراب اس درجے میں کبھی نہیں پہنچتا اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس حادثے میں آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔
آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو حادثہ باطنی ہے یا آپ کے اندر جو ایک وجدانی کیفیت ہے اس نے آپ کو رشتوں کا ایک احساس دے رکھا ہوا ہے. اب ہوا کیا ہے, رشتے وجود میں آئے ہیں, اس کا ظہور ہو گیا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ انسان کا جائزہ لیں تو دیکھیے یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے. ہم مانتے ہیں نا, ہم میں سے ہر شخص بہت فخر کے ساتھ تعارف کرائے گا یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے. ماں اور باپ کا یہ تعلق جب پیدا ہوا ہے ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا. جب ہماری پیدائش ہوئی تو اگرچہ ہماری آنکھیں بھی تھیں, ہمارے کان بھی تھے, ہم ایک پورا وجود بھی تھے, اس کے باوجود نہ وہ ہمارے حافظے میں ہے نہ ہمارے شعور میں ہے, کہیں بھی موجود نہیں ہوتا. بچہ بڑا ہوتا ہے, ماحول اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہارا باپ, اور آپ دیکھیں کروڑوں انسانوں کو بتا رہا ہے اور انسان اس فیصلے کو قبول کرتا چلا جاتا. نہیں جیسا اس میں تو باپ بنتے ہوئے دیکھ کر اس چیز کو تو تجرباتی بنیاد پر بھی دیکھ لیتے ہیں نا. دیکھیے سب کچھ کے باوجود تجرباتی بنیاد پر ہم آگے جائیں گے, لیکن آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں اور باپ کے تعلق کے لیے آپ کے وجدان یا آپ کے باطن کے اندر ایک احساس رکھ دیا گیا ہے. اصل میں تجربہ تو اس کی تصدیق کر دے گا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کو جس طریقے سے صدیوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ایک ماں ہوتی ہے, تمہارا ایک باپ ہوتا ہے, اس وجدانی احساس کی وجہ سے جیسے ہی خارج سے یہ اطلاع ان کو ملتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ ٹھیک, وہ لپک کر اس کو قبول کرتا ہے. درا حال ہے کہ ہم نے دوسروں کو ماں اور باپ بنتے تو دیکھا ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھا, نہ پیدا ہوتے دیکھا ہے, نہ ہمارے حواس نے اس لمحے کو گرفت میں لیا تھا جب ہمارے لیے یہ تمہید باندھی جا رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے حتمی نتیجہ نکل آتا ہے, لیکن کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسانوں کا آپ مطالعہ کریں, جس وقت ان کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں ان کے ماں باپ, ان کے اعزاء, ان کے اقربا, ان کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, انسان لپک کے اس کو قبول کرتا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح وہ ماں اور باپ کی اطلاع کو قبول کرتا ہے. گویا کہ خدا کی دی ہوئی خبر کو ہمارا اندر کا جو انر سینس ہے یا وجدان جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے. میں قبول کرتا کا لفظ استعمال کروں گا. قبول کرتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر اس سے ابا نہیں کرتا, ماننے سے انکار نہیں کرتا. ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے ایک گول خانے میں چوکٹی میخ لگا دی ہے. جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس موقع پہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بھی ہم اپنے طلبہ سے بھی یہاں تھوڑا نہیں سا ضرور فیڈ اس کو بیک لیں, شریک کریں, ان کو کہیں کیونکہ سوالات اس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات ہوں گے, تو اس میں آپ کے اگر کوئی اشکالات ہیں تو وہ آپ پیش کریں. میرا یہ خیال ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر بچہ کبھی نہ کبھی تو اپنے ماں باپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ یا تو اس کا سوال ہوتا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا, یا پوچھتا ہے کہ میں وجود میں کیسے آیا, اور پھر یہ بھی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وجود میں آئے. یہ سوال تو مطلب میرے خیال سے سب کے ذہن میں ہوتا ہی ہے. آپ خود ہی کویسچن کرتے ہیں اب اس بات کو کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. ابھی میں اس سوال پر نہیں گیا, وہ ہم آگے جائیں گے. ابھی تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بچے کو یہ بتایا, آپ کے ماحول نے بتایا کہ تمہاری ایک ماں ہے, تمہارا ایک باپ ہے, تو کیا بچے نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ ایک مادی مثال لیجئے, میرے اندر پیاس کا احساس موجود تھا, آپ نے مجھے پانی کا گلاس دیا, تو میرے اندر نے اس پانی کے گلاس کو لے لیا ہے, اس نے ابا نہیں کی, میں نے اس کو اگل نہیں دیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو میری ضرورت نہیں ہے. اچھا, جیسے ہی پانی میری رگوں میں جاتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر ٹھنڈک اتر رہی ہے, میری پیاس بجھ رہی ہے. اصل میں اسی کو کہتے ہیں وجدان کی تصدیق, وجدان کی گواہی اسی کو کہتے ہیں کہ باہر سے ایک بات آئی اور اندر نے اس کو قبول کر لی. جاوید صاحب ابھی یہ مزید تفصیل کا تقاضا کرتی ہے بات, اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی, بات ہو رہی تھی وجدان کے بارے میں. غامد صاحب اگر تھوڑی سی آپ ہانی کے سوال کے حوالے سے مزید تفصیل ہمیں بتائیں. میں ایک مثال سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی وجدان تصدیق کرتا ہے, تو آپ دیکھیں جتنی چیزوں کی وجدان تصدیق کرتا ہے دنیا کی تمام چیزوں میں, اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ اصل میں باہر سے ایک تصور لاتے ہیں, وہ بعض اوقات آپ کے ماحول سے آتا ہے, بعض اوقات آپ کی گرد و پیش سے آتا ہے, بعض اوقات کسی کتاب سے آتا ہے, بعض اوقات تاریخ سے آتا ہے, جہاں سے بھی وہ آئے گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے قبول کیا, یعنی کیا آپ کا اندر اس سے مطمئن ہوتا ہے, مطابق ہو جاتا ہے. میں نے مثال دی پیاس کی, یعنی اگر پانی سے آپ کی پیاس نہیں بجھتی تو مان لینا چاہیے کہ آپ کے یہاں پیاس نہیں پائی جاتی. تو انسان کے اندر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ احساس موجود ہے کہ اس کا ایک خالق ہے, اور جیسے ہی آپ خالق کا تصور پیش کرتے ہیں تو اس کو کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. جیسے بچہ لپک کر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے انسان کے سامنے یہ تصور جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے. میں نے قبول کرتا ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں, یعنی انسان کو اس سے کبھی ابا نہیں ہوتی. اصل میں آپ باہر سے پھراتے ہیں اور آگے آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں کہ نہیں اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے, نہیں اس کا کوئی پروردگار نہیں ہے, نہیں تم غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو.
یہ ہم کسی بچے کو ماں اور باپ کے بارے میں بھی دے سکتے ہیں یہ کیا دلائل۔ جیسا ہم تھے اور عقلی طور پر جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم بالکل جبلی طور پر سمجھتے ہیں، ہم کیا دونوں کو مکس اپ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں صرف، یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے کس طریقے سے جب باہر سے چیز آتی ہے تو وہ ہمیں اطمینان بخشتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت کسی انسان کے سامنے خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے، کون پیش کرتا ہے؟ ماں پیش کر دے گی، باپ پیش کر دے گا، پھر انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تصور اسے اجنبی سا لگتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یہ کیا مجھ سے منوایا جا رہا ہے، نہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ قبولیت اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ جیسے ہی شعور کی پختگی آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر چیز بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ گئی۔ ابھی ہم عقلی استدلال میں نہیں گئے، ٹھیک۔ عقلی تقاضے کو بھی بیان نہیں کر رہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ذات خداوندی کو قبول کرنا، یعنی اس کے کی جو اندر اس قبولیت کے ہے لیے وہ اس کے اندر اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو وہ قبول کر ہی نہیں اس سکتا۔ بارے میں اگر کوئی مزید سوال آپ لوگوں کی جی تیمور۔ کہ آپ نے جس طرح اگزامپل دی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں اور باپ ہیں، لیکن اگر اس بچے کو بچپن سے ہی کہیں ایسی جگہ رکھا جائے جس طرح یہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے، تو اس کے لیے تو وہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہوگا، وہ اس کو مطلب یا اس طرح اس کی آگ سے جلنے کی اگزامپل ہے۔ جب تک آپ پہلی بار آگ پہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا یا جب تک کسی اور نے بتایا نہیں ہوگا تو میں تو آگ پہ ہاتھ لگا کے دیکھوں گا تبھی مجھے پتہ چلے گا۔ اسی طرح آپ نے وجدان کی بات کی کہ اندر سے آپ کو سکون ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تو آفٹر ایکسپیرینس جو آپ کو نالج آئی ہے اس سے ہوا ہے۔ اور جس طرح اگر مجھے اس بات سے سکون ہے کہ کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی نہیں ہے، اگر میں اس بات سے مطمئن ہوں تو کیا یہ بھی وجدان ہو گیا؟ کیونکہ اگر میں اس بات کو مان لوں کہ ہاں کوئی ایک خدا ہے جس نے ہم سب کو بنایا، تو اس خدا کو کس نے بنایا مجھے بات چین نہیں لینے دیتی۔ میں اگر یہ مان لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے اور اگر میں اس سے میرا وجدان اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ بھی تو وجدان ہو گیا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں شاید میں اس کی بھی پوری طرح وضاحت نہیں کر سکا۔ میں جس کو کہتا ہوں اطمینان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو عدم اطمینان میں بدلنے کے لیے استدلال کرنا پڑتا ہے۔ تو استدلال کسی چیز کو بھی عدم اطمینان میں بدل سکتا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے مثال کے طور پر یہ عرض کیا تھا کہ میری آنکھیں ستاروں کو دیکھ رہی ہیں، مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے حاصل ہونے والا علم مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ استدلال کر کے سے غلطی واضح کرتے ہیں، جب غلطی واضح کرتے ہیں تو پھر اصل میں مجھے ایک عقلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میں اس وقت جس اطمینان کی بات کر رہا ہوں اس کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ عقلی اطمینان بھی کیسے حاصل ہو جاتا ہے، ابھی ہم اس دائرے میں داخل نہیں ہوئے۔ ابھی تو میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے ذات خداوندی کا تصور اجنبی تصور نہیں ہے، یعنی انسان کو اس پر قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ کا تصور دیتے ہی انسان اپنے اندر سے اس کو قبول کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے جانور کا بچہ بھی آگے بڑھ کے قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایتھیزم اور اگنوسٹسزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن میں خدا کے بارے میں یا تشکیک ہوتی ہے یا خدا کو ہم کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ اصل میں استثنائی صورتیں ہیں، نہ کہ وہ استثناء ہے، یعنی اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن انسان کے سامنے خدا پیش کیا جائے تو اندر سے ابا کرتا ہے انسان، تو جب یعنی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ماننے سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے لگتا ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ عقلی طور پر جو جس کی طرف آپ بار بار اشارہ فرما رہے ہیں وہ پھر کیا دلیل ہے جو ایک عقلی تقاضا بن کے انسان کے وجدان کو تقویت دیتا ہے؟ وہ کیا میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ہم ایک ترتیب کے ساتھ چلیں گے، جی، یعنی ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہمارے اندر جو ایک احساس پایا جاتا ہے کہ کوئی خالق ہونا چاہیے، اس احساس کی تسکین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جب خدا کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر، میں نے جبلت کی مثال اس لیے دی تھی کہ پیاس کے احساس کے بعد جب پانی سامنے آتا ہے تو اندر سے ہمارا جو پیاس کا احساس ہے وہ اس کو اگلتا ہے، اس کو ابا کرتا ہے قبول کرنے سے، یا اس پہ تسکین محسوس کرتا ہے۔ ویسے یہ بات تو اس وقت میں صرف اتنی بات کسی حد تک واضح ہو گئی، تو تھوڑا سا اشارہ اس جانب بھی کر دیں کہ وہ عقلی طور پر کیا تقاضے ہیں کہ جو پھر اس وجدان کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جی، لیکن اس پہ میں ایک خاتمے کی بات پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب قرآن نے کیا کیا۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ماں اور باپ کا جو احساس ہے جس وقت معاشرے سے منتقل ہوتا ہے تو منتقل ہو جانے کے بعد ہم اس کو قبول کرتے ہیں، یہ قبولیت ہے، یعنی ابھی عقلی تقاضے تک ہم نہیں پہنچے۔ قبولیت اتنی غیر معمولی ہے کہ ماں کا تعارف کراتا ہی میں اندر سے قبول کرتا ہوں، باپ کا تعارف کراتا ہی اندر سے قبول کرتا ہوں۔ آپ کو استدلال کرنا ہے کہ نہیں یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ کے ساتھ میرا جو فطری ریلیشن ہے یا فطری تعلق ہے وہ اتنا فطری ہے کہ اس کے آتے ہی میرے لیے اطمینان کی ایک جگہ فراہم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد تجربہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی بے شمار لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا کہ تم ایک ماں کے بطن سے وجود پذیر ہوئے تھے، ایک میاں اور بیوی نے میاں بیوی کے تعلق سے زندگی کی ابتدا کی تھی،
اس کے بعد ان کے درمیان ایک تعلق قائم ہوا تھا، جس تعلق کا یہ نتیجہ نکلا تھا. یہ ایک واقعہ تھا جو مثال کے طور پر 2 جنوری کو شام 4 بجے پیش آ گیا تھا. اس وقت تم پیدا ہوئے تھے. اب دیکھیے ان میں سے کوئی چیز شعور میں نہیں، کسی چیز کو یاد نہیں کر سکتے، 1000 بار بتانے کے بعد بھی یاد نہیں کر سکتے، سالگرہ مناتے ہیں ہر سال پھر بھی یاد نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو واقعہ ہمیں بتایا جاتا ہے یہ پیش آیا، یعنی آپ یہ مانتے ہیں نا کہ پیش آیا. جب خارج نے ماں اور باپ کا تعارف کرایا تو اس واقعے کی وجہ سے ہمارے اندر کے وجود نے اس باہر کو قبول کر لیا. قرآن وجدان کی شہادت کے بارے میں بھی ہمیں ایک واقعے کی جانب متوجہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم وجود پذیر ہوئے تھے تو اس وقت پروردگار نے تمہاری اصل شخصیت کو، یعنی اس مادی وجود میں آنے سے پہلے تمہاری اصل شخصیت کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس وقت تم سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور تم نے اس وقت اس کا اقرار کیا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آپ کے ماں اور باپ کے تعلق کا ظہور ہوا تھا ایک موقع کے اوپر، پھر آپ کی پیدائش ہوئی تھی ایک موقع کے اوپر. اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، شعور سے محو ہو گیا، لیکن تحت الشعور میں اتر چکا ہے. تو یہ تحت الشعور میں اترتا ہوا احساس ہے اصل میں اس واقعے کی یاد کی وجہ سے کہ جیسے ہی رب کا، خدا کا، خالق کا تصور پیش کیا جاتا ہے تو میرا اندر مطمئن ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ہے پہلی چیز، یہ پہلی سیڑھی ہے. ابھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے. اب اس کے بعد مزید دیکھیے آگے. دوسری جو چیز ہے، جاوید صاحب یہ اس نقطے کے بعد ہم دوسرا جو ہے پوائنٹ اس پر میں چاہتا ہوں کہ پھر اور مفصل گفتگو کریں، لیکن اس گفتگو ہم جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بات ہو رہی ہے خدا کے وجود کے بارے میں، عقلی دلائل کی. جاوید صاحب، عقلی دلائل کے حوالے سے جو آپ بات فرمانا چاہ رہے تھے وہ کیا دلائل ہیں؟ یعنی میں یہ چاہوں گا کہ اس سے بھی پہلے ایک دوسری چیز کو بھی آپ جان لیں. جس ترتیب سے میں نے یہ بات عرض کی تھی، یعنی جس طرح وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کی میں نے کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی، بالکل اسی طریقے سے دنیا کی تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے. اس کو میں علمی تواتر سے تعبیر کرتا ہوں. یعنی انسانوں کے پاس یہ روایت موجود ہے کہ ان کے ابو الآبا نے ان کو یہ تصور دیا تھا کہ تمہارا ایک خدا ہے. یعنی یوں آپ کے سمجھ نزدیک لیجیے ایک مسلسل ٹریڈیشن ہے جو ایسی ٹریڈیشن ہے کہ دنیا میں جتنی اب تک بھی مطالعات کیے گئے ہیں ان سب میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ خواہ یہ تصور آسمان سے آیا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے، بہرحال انسانوں کی تاریخ کا کوئی دور اس سے خالی نہیں، کوئی بستی اس سے خالی نہیں، کوئی نسل اس سے خالی نہیں، کسی نہ کسی صورت میں یہ تصور موجود رہا ہے. جیسے اس میں کچھ تھیریز موجود ہیں جو رسل جیسے لوگ کرتے ہیں. میرے خیال ہے اسٹوڈنٹس بھی اس کے بارے میں بعد میں سوال کرنا چاہیں گے کہ جس میں یہ مختلف قسم کی تھیریز دی جاتی ہیں کہ شاید یہ انسان کے فیئر کا یا خوف کے جبلت کا نتیجہ ہے، اور انسان نے آہستہ آہستہ جب کائنات کی توجیہ نہیں کر سکا تو الہ کے بارے میں اور خدا کے بارے میں تصورات کو انوینٹ کیا. تو اس کے بارے میں اگر آپ ساتھ ساتھ تبصرہ فرما دیں تو. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی تاریخی تواتر جو اس کو حاصل ہوا ہے خدا کے تصور کو، اس کو پہلے آپ نگاہ میں رکھیں. یہ آیا کہاں سے؟ یعنی یہ تو اگلا سوال ہے نا. خوف نے پیدا کر دیا، محبت نے پیدا کر دیا، تجسس نے پیدا کر دیا. انسان نے اپنے احساس کا کوئی عقلی تقاضا دیکھا اور اس کو خدا کا نام دے لیا. اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں، ہر نسل میں، ہر جگہ آپ کو یہ تصور ملے گا. جیسا میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بھی فیڈ بیک ہم لے لیں. ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے کہ خدا کا کچھ نہ کچھ تصور تمام انسانوں میں رہا ہے. کیا آپ اس پریمس کو بیسیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس پریمس کو اگر امپیریکلی دیکھا جائے تو اگر جو ہے ہم زیادہ اس کو ڈسپیوٹ نہ بھی کر سکیں، جو بندہ اس کے اوپر ایک سوال اٹھا سکتا ہے جو کہ مجھے دماغ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے کانسیپٹس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کافی ساری بیسس جو ہے وہ ہسٹری میں پائی جاتی ہے اور کہ تقریباً کنسسٹنٹلی پائی جاتی گئی ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اب جو کہ اب فرائڈن پوائنٹ آف ویو کے جو بندے ہیں وہ کہیں گے کہ ایون دی ایڈپس کمپلیکس، ٹھیک ہے، جس کو I think would be very problematic from our point of view, has existed in different manifestations, ٹھیک ہے، in different cultures all through. ٹھیک ہے، اب جب اس ٹائپ کی بات جو ہے ہم بار بار اگر اس طرح کی بات یا صاحب میں سادہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات جاوید صاحب نے کہی کہ خدا کا کوئی نہ کوئی تصور انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ آپ کے نزدیک اس پریمس کو کے خلاف کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے یا کوئی ایسا اشکال ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے؟ یہ آیا کہاں سے؟ میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی. یہ انسانوں کے اندر موجود ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا غیر معمولی علمی تواتر اس تصور کو حاصل ہے جی کسی اور تصور کو حاصل نہیں. مطلب کیا یعنی دنیا میں ہر جگہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قدیم ترین تاریخ میں آپ کو آسمانی خدا، آسمانی باپ، ایک سکائی گاڈ کا تصور مل جائے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں دور میں آ کے یک بیک پیدا ہوا ہے. تاریخ انسانی نہیں بتا سکتی. یعنی انسان کا جتنا بھی مطالعہ کیا گیا ہے وہ بہرحال آپ کو آخری درجے میں بھی اب لے جاتا ہے. اس سے آگے کیا تھا یہ ابھی ہم آگے بحث کریں گے، لیکن اتنی بات بالکل اسٹیبلش ہے کہ ذات خداوندی کا تصور، ایک پروردگار کا تصور یا ایک خالق کا تصور یا ایک آسمانی خدا کا تصور، یہ انسانیت کی میراث ہے. انسان کی پوری تاریخ کے اندر آپ کو ہر نسل میں، ہر بستی میں، ہر جگہ یہ ملے گا. لیکن آپ کے پاس جو ڈفرینٹ ٹریڈیشنز آپ کو ملتی ہیں جو کہ کافی پولیتھیسٹک تھیں، جن میں آپ کے پاس فوکس جو ہے وہ زیادہ پولیتھیسٹک تھا، بلکہ جو اور صرف ایک سینٹرل گاڈہڈ کی طرف نہیں تھا، ان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے آن دس پیراڈائم؟ یعنی بات یہ ہے کہ شرک تو اصل میں خود اس کی تصدیق ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک رب الارباب نہیں ہے، ایک خدائے گاہ نہیں ہے، ایک کائنات کا خالق نہیں ہے. وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو خالق ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اور خالق بھی موجود ہیں، یا اس درجے میں موجود ہیں، یا فلاں چیز کا ایک خالق ہے اور فلاں کا ایک خالق نہیں ہے. ایک پروردگار کا تصور، خواہ اس کو لوگوں نے آسمان پر رکھ دیا ہو یا کہیں اور بٹھا دیا ہو، وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. جس طرح ہمارے یونانیوں میں بھی یہ زوس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں تو ایک سپریم گاڈ ہی کا سپریم گاڈ کا تصور ہے. دیکھیے میں ناموں کی بات نہیں کر رہا. آپ نے اس کو گاڈ کا نام دے لیا، آپ نے اس کو خدا کا نام دے لیا، آپ نے اس کو اللہ کا نام دے لیا، یہ تو انسانوں کے دیے ہوئے نام ہے. لیکن ایک ایسی ہستی کا تصور، وہ ہستی کام کیسے کرتی ہے، اس کے بارے میں البتہ مشرکانہ ٹریڈیشنز رہی ہیں. یعنی وہ ہستی اپنے ساتھ بہت سے دیوی دیوتا رکھتی ہے، اس کی خدائی میں فلاں فلاں شریک ہو گئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آدمی یہ بیان کرے گا اس کی خدائی میں وہ پروردگار ہے، اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، وہ ان 3 صورتوں میں ڈھل گیا، وہ ان 5 صورتوں میں ڈھل گیا، اس کی مینیفیسٹیشن اس طریقے سے ہو گئی. لیکن یہ بنیادی تصور پوری انسانیت کا مشترک ورثہ ہے. یعنی کوئی دور ایسا نہیں. میں تاریخی حقیقتوں کے بارے میں توجہ دلا رہا ہوں. یعنی آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ 2 جنوری 1888 کو پیدا ہوا تھا، یہ فلاں تصور اصل میں 1916 میں پیدا ہوا تھا، ایسا نہیں. قدیم ترین تاریخ جو انسان کی موجود ہے اس کے اندر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں یہ تصور ملے گا. صاحب یہ دلیل خود قرآن ہمیں دیتا ہے اس بارے میں. ہماری قرآن مجید اس کا ماخذ بتاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیا کہاں سے. یعنی آپ نے اندر سے ایک خواہش تو محسوس کی، آپ کے ماحول میں یہ کہاں سے آ گیا. وجدان کی دلیل نے ہمیں صرف یہاں تک پہنچایا تھا کہ میرے اندر اس کی قبولیت کے لیے داعیہ موجود ہے. یعنی میرے اندر وہ جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی خدا کا تصور پیش کرے گا تو میں اندر سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. یعنی قرآن خود یہ دلیل بھی ہمیں دیتا ہے. پہلی دلیل تو بیان کرتا ہے. جیسے اس پوائنٹ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا مزید تفصیل سے ڈسکس کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں اسی نقطے پر ایک مختصر بریک کے بعد. جی بات ہو رہی تھی علمی تواتر اور عقلی تقاضوں کی، تو جاوید صاحب ان حوالوں سے اگر خدا کے وجود کے بارے میں آپ مزید تفصیل ہمیں بتائیں. جی میں علمی تواتر پر گفتگو کر رہا تھا اور میں نے اس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اس دنیا میں جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، جتنی تاریخ اس کو معلوم ہے، جتنی تہذیبوں کا اس نے مطالعہ کیا ہے، ہر جگہ آپ کو خدا کا تصور ملے گا. اب قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے. میں نے آپ کے سامنے وجدان پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ وہ تو بس یہاں ہم کو پہنچائے گا کہ یہ کوئی اجنبی بات تو نہیں ہے، آ گئی ہے سامنے تو انسان قبول کرتا ہے، اسے اگل تو نہیں دیتا. اگلے قدم پہ جب ہم جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت یہ کہتی آ رہی ہے، ساری تہذیبیں یہ کہتی آ رہی ہیں، سارے انسان یہ کہتے آ رہے ہیں. چند مستثنیات کے سوا خدا کا تصور، آسمانی باپ کا تصور آپ کو ہر جگہ ملتا ہے. قرآن اس کا ماخذ بتاتا ہے ہم کو. یہ آیا کہاں سے ہے؟ یعنی تقاضا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کیا پانی کہیں خدا نے نازل کیا تھا جس کے لیے پیاس لگی ہوئی ہے؟ تو اس کو وہ بتاتا ہے تاریخی حوالے سے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی ابتدا تاریکی سے نہیں ہوئی، بلکہ جس پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شعور دیا. یعنی میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس پہلے انسان کے وجود میں آنے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا، لیکن جس پہلے انسان کو، اور جو آدم و حوا تھے، جب یہ شعور دیا گیا کہ وہ انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت ان کے اندر ودیت کی. اور پھر قرآن نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے کہ جعل لکم السمع والبصر والفؤاد، یعنی ہم تمہارے اندر پھر جب یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ تم سوچ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، تمہارے اندر ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے. تو جب انسان اس منزل پر پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا براہ راست مکالمہ ہوگا. یعنی اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس زمین کے اوپر ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والے ہیں، زمین کی بادشاہی اس کو دینے والے ہیں، تو اس سے ہم نے براہ راست مکالمہ کیا. گویا براہ راست تجربے، براہ راست مشاہدے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. آدم و حوا دونوں اس احساس اور تصور سے کہیں ڈیولپ کر کے نہیں اس جگہ پر پہنچے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست معاملہ ہے جس سے انہوں نے اس روایت کی ابتدا کی. یعنی ان کے لیے ان سین جو ہے وہ سین تھا. ان کے لیے ان سین سین تھا.
قرآن نے صرف ہم کو واقعہ بتا دیا. جس طرح ہم بچے کو یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ تم پیدا ہو رہے تھے اور 2 جنوری کو 4 بجے شام یہ واقعہ ہوا تھا. تو قرآن نے یہ بتایا کہ جب ہم نے انسانیت کی ابتدا کی، انسان شعور کو پہنچا، انسان نے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی، تو ذات خداوندی کے ساتھ اس کا براہ راست مکالمہ ہوا. اسے دنیا میں ایک باغ کے اندر رکھا گیا، وہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم عملی طور پر سمجھائی. یعنی یہ بتایا کہ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں. فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اس دنیا میں اس کی ابتدا کے لیے پہلا قدم اٹھایا. یعنی وہاں ابلیس پر نے انکار کر ایمان دیا. بالغیب نہیں تھا ایسا. وہاں ایمان بالغیب کا سوال نہیں تھا، مکالمہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی. فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اس کو بھی آدم دیکھ رہے تھے. ابلیس انکار کر رہا تھا، اس کو بھی آدم و حوا دیکھ رہے تھے. وہ انہیں بہلانے اور پھسلانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ سارا معاملہ ان کے لیے ایک مشاہدے کا معاملہ تھا. چنانچہ انہوں نے بالکل جس طریقے سے ہم کسی واقعے کو دیکھ کر ابتدا کرتے ہیں، خدا اور مذہب کے بنیادی تصور سے زندگی کی ابتدا کی اور پھر اپنی آئندہ نسلوں کو یہ تصور منتقل کیا. بلکہ قرآن ایک مزید خبر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے یہ طریقہ رکھا کہ اگر کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو ہم براہ راست بتا دیا کرتے تھے. چنانچہ اس کی وہ مثال دیتا ہے کہ ایک زمانے تک آدم کے بیٹوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ جب کبھی وہ قربانی کرتے تھے تو اگر انہوں نے اخلاص سے قربانی کی ہے تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو قبول کر لیتی تھی. یہی وہ چیز ہے جس کو آپ تجرباتی شہادت کہتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ علمی تواتر پیدا کیسے ہوا. تجرباتی شہادت پر تو ہم بعد میں جائیں گے. یہ قرآن مجید نے ہم کو گویا ماخذ بتا دیا. اب یہ دونوں باتیں جو ہے مل کے ہمارے لیے ایک واضح کرینہ پیش کرتی ہیں کہ یہ ہوا کیسے. ابھی ہم کرینے ہی کی منزل میں کھڑے ہیں. یعنی پہلی چیز نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اگر باہر سے یہ تصور آئے گا تو قبول کر لے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اجنبی نہیں ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری چیز نے یہ بتایا کہ اصل میں خارج میں یہ آیا کہاں سے. تو جب ہم نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ موجود رہا ہے، تو قرآن نے صرف آگے ایک قدم بڑھا کے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ پیدا کیسے ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا کرتے وقت جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہماری انسانی کائنات ہے، اس کی ابتدا کرتے وقت جب آدم و حوا کو انسانیت کا شعور دیا تو براہ راست مکالمے اور مشاہدے کا ایک دور گزرا ہے. اس دور میں خدا کے ساتھ بات ہوتی تھی، معاملہ ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہوا اور پھر اگلی نسلوں کو جب سے میں چاہوں گا کہ عقلی تقاضے پر مزید گفتگو سے پہلے ہم اپنے طلباء سے کچھ سوالات تاریخی شہادت کے دلائل کے حوالے سے لے لیں. یہ سوالات ہم سنیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین، بات ہو رہی تھی خدا کے وجود پر تاریخی شہادت کے حوالے سے. آپ لوگ اگر کچھ اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں تو. بیسکلی آئی مین جس طرح کلیم آتا ہے، ایک تو آپ نے جو ہے پیراڈائم بتایا، ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ پہلے توحید کا کانسیپٹ لوگوں میں موجود تھا، خدا کا شروع سے موجود تھا آئیڈیا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے کرپشن بھی آئی، لیکن بیسکلی یہ آئیڈیا شروع سے اس طرح موجود تھا. دوسرا ایک آئیڈیا جو کہ آئی مین کنٹمپرری اینتھروپولوجی میں آپ کو کافی کامن ملے گا، وہ یہ ہے کہ پہلے یہ آئیڈیا نہیں تھا. اس کا آہستہ آہستہ جو ہے اس کا جینیسس ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ہوا پولیتھیسٹک طریقے سے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسینڈنٹ گاڈ کی طرف یہ آئیڈیا بعد کی طرف گیا. اور اس کی دلیل وہ یہ لیتے ہیں جو کہ عموماً آئی کافی جگہ ملتی ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ آپ کے پاس ٹرانسینڈنٹ گاڈ والے فیتھس ہیں، مونوتھیسٹک فیتھس ہیں، یہ ایٹ لیسٹ ان ہسٹری جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے اس میں پولیتھیسٹک ٹریڈیشن سے کے بعد آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر پیچھے بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. جیسا تو ادھر انڈکٹیو آرگیومنٹ ہے کہ ان کا ادھر آتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں آپ کی بات یہ ہے کہ ایک خدا کے وجود کو تو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے یہ دلیل کیوں نہیں دی جا سکتی کہ اصل مذہب شرک تھا نہ کہ توحید. جیسے اس کے حوالے سے آپ کیا جی میں تو اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ اصل مذہب کیا تھا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کا تصور انسانیت کی میراث ہے. یعنی وہ دوسرے خداؤں کے ساتھ رہا ہو، وہ دیوی دیوتاؤں کو ساتھ ملا کے قائم کیا گیا ہو، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر کیا گیا ہو، وہ مشرکانہ پہلے تھا یا وہ معاہدانہ پہلے تھا. یہ ہم توحید پر کسی وقت گفتگو کریں گے تو ان سارے مباحث کو بھی ہم اس وقت موضوع بنائیں گے. میں تو اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ایک پیاس موجود ہے کہ اس کے خالق کا کوئی تصور ہونا چاہیے، وہ الہ چاہتا ہے، وہ الہ چاہتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ پوری انسانیت کی تاریخ میں. یہ کہاں سے آگے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہم کو کہ یہ اصل میں آدم و حوا کے علم سے آیا ہے. یعنی یہ بات کہ میرے اندر ایک چیز کی طلب موجود ہے، لیکن میں اس کو نام تو نہیں دے سکتا نا، میں اس کا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتا. طلب موجود ہے میرے اندر. طلب اس وقت
تسکین پائے گی. نام اس کو اس وقت دیا جائے گا جب خارج سے وہ چیز آئے گی. ماں باپ کی طلب ہونا ایک چیز ہے, ممتا ہونا ایک چیز ہے, باپ کی شفقت ہونا ایک چیز ہے, لیکن یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اصل میں اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہوتے جب تک کہ خارج سے وہ چیز نہیں آ جاتی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے پھر کیا کیا ہے, انسان کے وجدان کی اس طلب کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ اب ذرا اس پر غور کرو کہ تمہاری پوری تاریخ کے اندر خدا کا تصور موجود رہا یا نہیں رہا. وہ مشرکانہ تھا, وہ معاہدانہ تھا, وہ ایک خدا کا تھا یا بہت سے خداؤں کا تھا, لیکن اس تصور کو انسان کبھی اپنے ہاں سے ختم نہیں کر سکا. اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ معلوم تاریخ میں, یعنی جتنی معلوم تاریخ ہے, ایک چیز آپ کیا ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ساتھ جس طرح دوسروں کو کرنے کا حق ہے ہم کو بھی کرنے کا حق ہے, لیکن معلوم تاریخ میں سب سے پہلی دعوت سیدنا نوح علیہ السلام کی, جتنی معلوم تاریخ ہمارے پاس ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت ہے, یعنی وہ ایک خداوند کی دعوت ہے. اس وقت بھی شرک پیدا ہو چکا ہے. شرک کیسے پیدا ہوتا ہے, معاہدانہ تصورات کیسے مشرکانہ تصورات میں بدلتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو ہم ضرور زیر بحث لائیں گے. اس وقت مجھے صرف یہ بات عرض کرنی تھی کہ قرآن نے آپ کو دو بنیادیں فراہم کر کے آپ کھڑا کر دیا کہ آپ عقلی تقاضے کو سمجھیں. اصل میں ہم عقلی تقاضے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ اس کی بنیاد ہے کہ دیکھو جس چیز کو عقلی تقاضے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے, عقلی تقاضا تو بعض اوقات ہماری اپنی فطرت سے غیر متعلق بھی ہوتا ہے. کش شکل کائنات میں ہے یا نہیں ہے, یہ عقلی تقاضا تو ہو سکتا ہے. میں ساری زندگی اس کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کروں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بحیثیت انسان کے. تو یہ بنیاد بنائی ہے پہلے کہ آپ کے اندر اصل میں داعیہ موجود ہے ایک خالق کا, وہ آپ کے وجدان کا احساس ہے. پھر وہ خالق کا تصور خدا کے نام میں کیسے ڈلا ہے, ایک خالق کے احساس میں کیسے ڈلا ہے, یہ بتایا ہے کہ دیکھو پوری انسانی تاریخ میں اس کو مشترک پاؤ گے, یہاں سے گیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں, ایک تصور کا انالیسس کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, اور پھر یہ بتاتے ہیں یہ غالباً ایسے آیا ہوگا. ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں نا کہ خدا کا تصور غالباً کیسے پیدا ہوا ہوگا, خوف سے پیدا ہو گیا. مثال میں دے رہا ہوں, جس طرح کے بعض ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے پیدا ہوا, یہ تو موجود ہے نا, آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے. یعنی قرآن نے اس کی اپنی ایکسپلینیشن دی, اس میں اپنی تھیری دی. یہ دونوں دینے کے بعد اب وہ اگلا قدم بڑھائے گا, اور اگلے قدم میں آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے پھر عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی بات کو مانا جائے, اس بات کو نہ مانا جائے. یعنی یہ اگلا قدم ہے. اس پوائنٹ کے حوالے سے ہم بڑھ رہے ہیں. اس پوائنٹ کے حوالے سے اگر کوئی مزید اشکال یا مزید کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ کر لیں. بیسکلی اس کے اوپر یہ بات ابھی اور کہی جا سکتی ہے کہ کیونکہ میں اس لیے کہ میرے خیال میں میرا سوال صحیح طرح جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ جو پیراڈائم اس وقت اینتھروپولوجی میں سے چلتا ہے, اس میں انیشل ازامپشن یہ ہوتی ہے کہ شروع میں نہیں تھا بلیف, اس کے بعد اس کا جینیسس ہوا, اور تبھی ہمیں پہلے آئیڈلز جس وقت کوئی اباؤٹ 50,000 ایئرس پہلے جو ہے ہمیں اٹھانے کے ملتے ہیں, وہ اسی چیز کو شو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ اس بلیف کا جینیسس ہوا. اور یہ آئیڈیا کہ اٹ از نیچرل کہ انسان میں اندر خدا کا تصور ہو, ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈفرنٹ ٹائمز ان ہسٹری میں تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ ٹائمز ان ہسٹری میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس واز نیچرل پرائر ٹو دیٹ, ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ کے پاس آج الہاد کہ الہاد پراسس یعنی ملحد ہو سکتے ہیں, تو their existence today shows کہ ان کا ایگزسٹنس پاسبل ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اور اس ریلیجن اس کے بعد نہیں آیا. یعنی مختصراً ان کے غالباً بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک تھیری ہے, یہ بھی ایک تھیری ہے, یہ ایک کنکلوسیو ایویڈنس, ایک حتمی بات کیسے بن جاتی ہے. محض ہم بڑھ رہے ہو جانے, لیکن میں نے بالکل ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ کے تصور کو ثابت کیا ہے, تو اس کو کیسے ثابت کیا ہے, یعنی وہ ایک جگہ سے چلا ہے, اس کے بعد وہ حتمی نتیجے تک آپ کو پہنچائے گا آخری تجرباتی شہادت میں جا کر. ابھی تو ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا خدا کا تصور وجدان کے لیے اجنبی چیز ہے یا قابل قبول چیز. انسان کی تاریخ میں جو خدا کا تصور موجود رہا ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو 2 یا 4 انسانوں نے بیان کر دیا تھا. دیکھیے استثناء ہر جگہ موجود رہیں گے, آج بھی الحاد موجود ہے, ماضی میں بھی الحاد موجود ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بحیثیت مجموعی پوری انسانی تہذیب کس مقام پر کھڑی رہی ہے, یعنی مشترک میراث. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے علامہ اقبال نام کا کوئی آدمی نہیں پیدا ہوا تھا, کہہ سکتا ہے کارل مارکس ایک افسانہ ہے,
یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی اجتماعیت انسانیت کی ہر جگہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں ہے کوئی خدا، بلیف ان گاڈ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس استدلال سے خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. میں پھر بار بار توجہ دلا رہا ہوں، ابھی ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے اور عقلی تقاضے میں ہم آگے بڑھ کر پھر اس کا جائزہ لیں گے. ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے آپ کے وجدان اور آپ کی تاریخی شہادت کا ماخذ آپ کو بتایا ہے. پہلی چیز کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی یاد آپ کے اندر موجود ہے، تحت الشعور میں اتر چکی ہے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے ماں باپ کے ہاں پیدائش کی یاد آپ کے اندر موجود ہے، تحت الشعور میں اتر چکی ہے. اس کو کبھی شعور میں لایا نہیں جا سکتا، لیکن جب خارج سے ماں اور باپ کا تصور آتا ہے تو آپ کا اندر اس کو اطمینان کے ساتھ قبول کرتا ہے. اور ماں اور باپ کی ٹریڈیشن کے انسان ماں اور باپ سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی ایک انسانیت کی تاریخی میراث ہے. بالکل اسی طریقے سے تمام نسلیں، تمام تہذیبیں اس بات کو بیان کرتی رہی ہیں کہ کوئی ہے آسمانی باپ، کوئی ہے خداوند. قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تصور آیا کہاں سے؟